آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو شیعہ اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک کے بارے میں ہے اور اس کے مرکز میں چھپے ایک ناقابل یقین راز کے بارے میں۔ یہ جو منظر ہے یہ عراق کے شہر نجف میں حضرت علی ابن ابی طالب کے روضے کا ہے۔ یہ جگہ لاکھوں زائرین کی منزل ہے، لیکن اس کی آج کی یہ جو شان و شوکت ہے نا، یہ اپنے پیچھے ایک بالکل پوشیدہ آغاز کو چھپائے ہوئے ہے۔ اچھا، تو اس راز کو پوری طرح سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آج اس روزے کی اہمیت آخر ہے کتنی۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہر سال تقریباً 8 سے 15 ملین زائرین یہاں آتے ہیں، جو اسے دنیا کے اہم ترین روحانی مراکز میں سے ایک بنا دیتا ہے۔ لیکن اس کی ابتدا، اس کی بنیاد کو جاننے کے لیے ہمیں تقریباً 1400 سال پیچھے جانا ہوگا، ایک بہت ہی المناک لمحے اور ایک آخری فوری درخواست کی طرف۔ اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنی تدفین کے لیے ایک بہت ہی خاص اور غیر معمولی ہدایت دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت وہ بھلا ایک خفیہ تدفین کی وصیت کیوں کرے گی؟ تو اس کی وجہ ایک بہت ہی حقیقی خوف تھا۔ دیکھیے، ایک طرف تو عوامی توقعات تھیں کہ ان کے مرتبے کے شایان شان ایک بہت بڑا شاندار مزار بنے گا، لیکن دوسری طرف ایک گہرا خوف تھا کہ دشمن ان کی قبر کو ڈھونڈ کر اس کی بے حرمتی نہ کر دیں، اور اپنی آخری آرام گاہ کو بچانے کی یہ خواہش کسی بھی عوامی تقریب کی ضرورت سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ تو ان کی تدفین جان بوجھ کر چھپانے کا ایک عمل تھا، جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ جگہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے۔ یہ بات ہمیں ایک اور بھی گہرے سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ آخر اتنی ساری جگہوں میں سے اسی ایک خاص دور دراز مقام کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو کیا یہ جگہ بس صحرا کا ایک عام سا حصہ تھی؟ شیعہ روایات کے مطابق اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ یہ زمین تو پہلے سے ہی مقدس تھی اور اپنے اندر خود اسلام سے بھی کئی پرانا راز سموئے ہوئے تھی۔ اور یہ بات اس عقیدے کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ حضرت علی کو جان بوجھ کر ایک ایسی جگہ دفنایا گیا جو پہلے پیغمبر حضرت آدم کی وجہ سے مقدس تھی۔ روایات کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں طوفان نوح کے بعد حضرت نوح نے حضرت آدم کا تابوت دفن کیا تھا۔ بعد میں آنے والے ایک امام جعفر الصادق کا یہ قول اس بات کی گہری روحانی اہمیت کو اور بھی واضح کر دیتا ہے کہ ان عظیم شخصیات کا ایک ہی مقام پر آرام فرما ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ایسی قبر جسے صدیوں تک جان بوجھ کر چھپا کر رکھا گیا، وہ آخر آج روشنی کا ایسا مینار کیسے بن گئی؟ شروعات تو بس مٹھی بھر خاک سے ہوئی تھی، جسے رات کے اندھیرے میں جان بوجھ کر چھپایا گیا تھا۔ نسلوں تک اس جگہ کا علم ایک راز رہا جسے صرف چند خاص لوگ ہی جانتے تھے۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ راز سامنے آیا اور یہ جگہ لاکھوں لوگوں کے لیے روشنی کا مینار بن گئی۔ پھر ایک مزار تعمیر ہوا جو صدیوں کے دوران پھیلتا گیا اور آج اس شاندار کمپلیکس کی شکل اختیار کر چکا ہے جسے ہم سب دیکھتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت علی سے منسوب کیے جاتے ہیں جب ان پر حملہ ہوا تھا، اور بہت سے لوگ ان کی اس آخری آرام گاہ کی لازوال میراث کو اسی اعلان کی حتمی تکمیل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس پوری ناقابل یقین داستان سے ہمیں کیا اہم باتیں سمجھ آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک عاجزانہ خفیہ تدفین اور ایک عظیم عوامی میراث کے درمیان جو تضاد ہے وہ بہت گہرا ہے۔ پھر یہ کہ ایک ہی جگہ پر مقدس تاریخ کی کتنی گہری تہیں موجود ہیں، اور یہ کہ کس طرح خوف کی وجہ سے کیا گیا ایک عمل عقیدت کی علامت میں بدل گیا، اور آخر میں یہ خیال کہ حقیقی کامیابی اور میراث موت اور رازداری سے بھی کہیں بلند ہوتی ہے۔ یہ واقعی سوچنے کے لیے ایک بہت گہرا سوال ہے کہ ایک ایسی کہانی جسے جان بوجھ کر دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا تھا، آخرکار وہی دنیا بھر میں ایمان کی سب سے نمایاں اور لازوال علامتوں میں سے ایک کیسے بن جاتی ہے۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کچھ سچائیاں چاہے کتنی ہی گہرائی میں کیوں نہ چھپا دی جائیں، آخرکار روشنی تک اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہیں۔